بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی الموجبۃ للغسل، اور غسل کو واجب کرنے والے اسباب: انزال المنی، منی کا نکلنا ہے، علی وجہ الدفق والشہوۃ، کود کر شہوت کے ساتھ، من الرجل والمرأۃ، مرد سے ہو یا عورت سے۔ غسل کے وجوب کا پہلا سبب منی کا نکلنا ہے۔ دوسرا سبب وَالتقاء الختانین من غیر انزال، اور آپس میں دونوں شرمگاہوں کا ملنا ہے انزال کے بغیر، یا ترجمہ یہ کر لیں وَالتقاء الختانین، آپس میں دونوں شرمگاہوں کا ملنا ہے چاہے انزال نہ ہو۔ یہ دوسرا سبب ہو گیا۔ تیسرا سبب غسل کے واجب ہونے کا والحیض، حیض ہے، والنفاس، اور نفاس ہے۔ یہ چوتھا سبب غسل کے وجوب کا ہو گیا۔ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کر دیا ہے غسل کو جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، احرام اور عرفہ کے لیے۔ یہ 4 جگہ بیان کی، یہاں پہ غسل کرنا سنت ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْمَزِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ، مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے۔ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، ان دونوں میں وضو ہے، یعنی اگر مزی یا ودی نکل آئے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کر لیں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَالطَّہَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ، اور پاکی حاصل کرنا ہر قسم کے حدث سے جائز ہے۔ بِمَاءِ السَّمَاءِ، آسمان کے پانی یعنی بارش سے، وَالْأَوْدِيَةِ، اور وادیوں سے، وَالْعُیُون، اور چشموں سے، وَالْآبار، اور کنووں سے۔ مطلب اودیتی وادیوں سے، وَالْعُیُون چشموں سے، وَالْآبار اور کنووں سے، مطلب ان کے پانیوں سے، وَمَاءِ الْبِحَار، اور سمندر کے پانی سے۔ وَلَا تَجُوزُ الطَّہَارَةُ، اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، اُغْتُصِرَ، جو نچوڑا گیا ہو، مِنَ الشَّجَرِ، کسی درخت سے، مِنَ الشَّجَرِ درخت سے، وَالثَّمَرِ، اور پھل سے۔ وَلَا بِمَاءٍ، اور جائز نہیں پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے، غلب علیہ، غالب آ گیا ہو، علیہ، جس پانی پر، غیرہ، پانی کا غیر، فَأَخْرَجَہُ، پس اس غیر نے پانی کو نکال دیا ہو، عن طبع الماء، پانی کی طبیعت سے، کالاشربۃ، جیسے ہر قسم کا شربت،
والخلی سرکہ، والمرقی شوربہ، وماء الباقلائی اور لوبیے کا پانی، وماء الوردی اور گلاب کا پانی یعنی عرق گلاب، وماء الزردجی اور گاجر کا پانی۔ وتجوز الطہارۃ اور پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بماء ہر ایسے پانی سے، خالطہ شیء طاہر جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ پس اس پاک چیز نے تبدیل کر دیا ہو، اوصافی اس پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو، یعنی پانی کی 3 اوصاف ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اس پاک چیز نے وصف 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو۔ کماء المد جیسے سیلاب کا پانی، والماء الذی یختلط بہ الاشنان اور ایسا پانی جس میں اشنان مل گئی ہو، یہ ایک گھاس کا نام ہے اشنان، والصابون یا صابن مل گیا ہو، والزعفران یا پانی میں زعفران مل گیا ہو۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ اور ہر پانی دائم ٹھہرا ہوا ہو جو، اذا وقعت فیہ نجاست جب اس میں کوئی ناپاکی گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، قلیلاً کان او کثیراً وہ نجاست کم ہو یا زیادہ۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بحفظ الماء من النجاست نجاست سے پانی کی حفاظت کا حکم دیا۔ فقال علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن تم میں سے کوئی ہرگز، لا یبولن کہ کوئی، احدکم فی الماء الدائم کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ اور نہ اس میں غسل کرے، من الجنابت غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل۔ وقال علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدکم جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو، من منامہ اپنی نیند سے، فلا یغمسن یدہ وہ اپنا ہاتھ نہ ڈالے، فی الاناء برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا یہاں تک کہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، فإنہ لا یدری اس لیے کہ وہ بندہ نہیں جانتا، این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، مطلب رات کو سویا تو وہ ہاتھ کہاں کہاں پہ لگا، ممکن ہے کسی نجاست والی جگہ پہ لگ گیا ہو، تو اس کو 3 مرتبہ دھوئے پھر پانی میں ڈالے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي لیکن جاری پانی کی بات آ گئی، پہلے ٹھہرے ہوئے پانی کی بات تھی۔ اذا وقعت فی نجاست جب اس میں نجاست گر جائے، جاز الوضوء تو وضو جائز ہے، منہ اس سے، اذا لم یرا لہا جب اس نجس چیز کا اثر، اذا لم یرا لہا
اثر، جب اس نجس چیز کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو، لأنها لا تستقر مع جریان الماء، کیونکہ وہ نجاست جاری پانی کے ساتھ لا تستقر نہیں ٹھہر سکتی۔